الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاندوں کے بارے میں قل هي مواقيت للناس والحج کہہ دیجئے وہ لوگوں کے لیے کاموں کی میعادیں ہیں والحج اور حج کے لیے بھی وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم آؤ گھروں کو من ظہورها ان کی پشتوں سے ان کے پیچھے سے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى اور لیکن نیکی یہ ہے جو ڈرے۔ تو یہ چاندوں کے بارے میں کل ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کو ان کے پچھواڑے سے ان کے پچھلے حصے سے آؤ، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے۔ تو جاہلیت کے اندر طریقہ کار یہ تھا کہ اگر وہ لوگ حج کا عمرے کا احرام باندھ لیتے، احرام باندھنے کے بعد پھر ابھی وہ شہر کے اندر ہی ہوتے، اپنے علاقے کے اندر ہی ہوتے، اگر انہیں کوئی کام پڑ جاتا، گھر کے اندر کوئی چیز بھول جاتے، تو اب وہ گھروں کو ان کے دروازے سے آنے کی بجائے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر پچھلے حصے سے آتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب ہم گھروں میں ان کے سامنے سے نہیں آ سکتے، کیونکہ اب ہمارا حج یا عمرہ شروع ہو چکا ہے، ہم نے احرام باندھ لیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اپنے رسم و رواج ہیں، یہ تم نے خود یہ رسم و رواج بنا رکھے ہیں، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، نہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، نہ پہلے کسی شریعت میں اس کا حکم موجود ہے، یہ تم نے خود طور طریقے بنا رکھے ہیں۔ تو خود طور طریقے بنا کر اپنے اوپر سختیاں ڈال لینا، اپنے اوپر بوجھ ڈال دینا، یہ کوئی نیکی نہیں ہوتی، نہ اس سے کوئی ثواب ہوتا ہے۔ صرف مشقت کر لینا، اپنے اوپر کوئی بوجھ ڈال دینا من چاہا من مانی سے رسوم و رواج بنا کر، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرے جو نیکی اللہ سے ڈرنا ہے۔ اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے یہ انسان کو ٹھیک ہے، پھر سیدھے رستے کی بجائے گھر کے سامنے سے آنے کی بجائے پھر اس کو کھیچل کر کے مشکل میں پڑ کر گھر کے پچھلے حصے سے آنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ اللہ کی طرف سے مطالبہ ہی نہیں ہے، نہ اب مطالبہ ہے، نہ پہلے کبھی مطالبہ رہا ہے، دین ابراہیمی میں بھی یہ کوئی مطالبہ نہیں رہا، تو تم اس مشقت میں کیوں پڑتے ہو؟ تم نے یہ تکلفات کا عادی کیوں بنا رہے ہو اپنے آپ کو؟ اس مشقت میں پڑنے سے تمہیں کوئی ثواب نہیں ہو رہا، کوئی نیکی حاصل نہیں ہو رہی۔ انسان مشقت تو تب برداشت کرے جب اسے اس کا کوئی ثواب ہو رہا ہے، کوئی نیکی حاصل ہو رہی ہے۔ اگر مشقت کر کے انسان گناہ میں پڑ رہا ہے تو پھر ایسی مشقت کا کیا فائدہ؟ عقل مندی یہ نہیں ہے کہ انسان ایسی مشقت میں پڑے۔ تو نیکی اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ سے ڈرنا ہے کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انسان کوئی مشقت برداشت کرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی کام کرے، وہ تو نیکی ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی کام کب ہوگا؟ جب اس کا شریعت میں، قرآن و حدیث میں ذکر ہوگا۔ اپنے اوپر کچھ چیزیں لاد لینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ جی عام طور پہ لوگ خود سے مقرر کر دیتے ہیں تعداد کہ اتنے نفل پڑھیں گے تو اتنے کا ثواب، اتنے دفعہ یہ کام کریں گے تو اتنا لاکھ کا ثواب، اتنا یہ سب اسی میں آ جاتا ہے۔ جی اگر کوئی شخص کوئی نوافل ہیں، کوئی ذکر ہے، تو ان کی اپنے پاس سے کوئی تعداد مقرر اپنے اوپر مقرر کر لے اور سمجھے کہ اگر میں اتنے نوافل پڑھوں گا،
اتنی تعداد میں فلاں ذکر کروں گا تو اس کا مجھے یہ ثواب ہے، وہ اپنی طرف سے ایک ثواب ازیوم کر لیتا ہے، لمبا چوڑا حساب بنا لیتا ہے، تو وہ بھی اس کے ذمن میں آئے گا کہ یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی اپنے آپ کو بلا وجہ مشقت میں ڈالنا نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، تو انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انسان مشقت برداشت کرے، جتنے انسان نے مشقت برداشت کرنی ہے انسان برداشت کرے، لیکن اللہ کے حکم کے تابع رہ کر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی طرف سے خود ساختہ چیزیں بنا کر رسوم و رواج بنا کر انسان مشقت برداشت کرے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ عیسائیوں نے اپنے اوپر رہبانیت لاد لی، یہودیوں نے کئی چیزیں اپنے اوپر لاد لی، انہوں نے اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، تو پھر ایسی صورت میں انسان اپنے آپ کو خود مشقت کا عادی بناتا ہے اور اس مشقت کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، اس کا ثواب بھی نہیں ہوتا، اس کا وبال ہوتا ہے، اس کا ثواب نہیں ہوتا۔ تو ایک اصول مل گیا ہے یہاں سے کہ مشقت میں ڈالنا نیکی نہیں ہے، نیکی تقوی اختیار کرنا نیکی ہے۔ اگر وہ تقوی اختیار کرتے ہوئے یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مشقت آئے گی تو یاد رکھیں، دیکھیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر ایک شخص اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے اور آسانی سے وہ عمل کر لیتا ہے، اور دوسرا شخص اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے اور اس کو وہ کام مشکل سے کرنا پڑتا ہے، تو جس پر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مشقت آئے گی تو ظاہری بات ہے مشقت والا آسانی سے کام کرنے والے سے زیادہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ اگر دونوں اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں تو مشقت کی وجہ سے ثواب بڑھ جاتا ہے، ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، وہ نیکی ہوتی ہے بشرطے کہ وہ تقوی کے اندر ہو، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ لیکن اگر ایک انسان وہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں لاد لے اپنے اوپر، تو جس طرح آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں کہ وہ ماتم کرتے ہیں، وہ کچھ لوگوں کی، کچھ نیک بزرگوں کی یاد میں، نیک لوگوں کی یاد میں جو ان پر بڑی آزمائشیں ہوئیں، بڑے ان کو زخم لگے، بڑا ان کا خون نکلا، تو وہ اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، اپنے آپ کو چھریاں اور زنجیریں مارتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی نیکی ہے۔ بھئی یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے، یہ نیکی تب ہو جب تقوی کے ساتھ ہو، اور تقوی اللہ کا ڈر وہ تب ہوتا ہے جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرے، دین پر عمل کرے، پھر انسان کو زنجیریں لگے، پھر انسان کو خنجر لگے، پھر انسان کا خون بہے، تو وہ چھوٹی سے چھوٹی مشقت بھی اللہ کے ہاں بہت بھاری ہوگی اور اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدردانی ہوگی۔ لیکن اگر اللہ نے حکم ہی نہیں دیا، انسان اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالے تو یہ تو وبال ہوگا۔ جی اسی طرح کچھ لوگ پیدل جاتے ہیں حج کے لیے، ہاں جی، اب کوئی شخص پیدل حج کو نکل کھڑا ہو، جوتے کے بغیر، ہاں جی، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ تو نیکی اللہ سے ڈرنا، اور اللہ سے ڈرنے میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں مشقت آئے، یہ تو نیکی ہے، اور مشقت سے نیکی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی مشقت آئے گی دین پر عمل کرتے ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، ایک ہی عمل دو لوگ کر رہے ہیں، دونوں مسنون عمل کر رہے ہیں، ایک شخص کو مشقت آ رہی ہے وہ عمل کرنے میں، دوسرے کو مشقت نہیں آ رہی، تو جس کو مشقت آ رہی ہے اس کا ثواب زیادہ ہوگا، لیکن مشقت برائے مشقت کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ گھروں کو ان کے دروازے سے۔ یہ تکلف اور یہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، اس کا تقوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو تم چھوڑو یہ پیچھے سے آنا، کوئی مجبوری اس طرح کی ہو تو اپنے دروازے سے گھروں کو آیا کرو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے پیچھے سے آؤ۔ اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ رسول کی طرف سے تقاضا نہ ہو، انسان مشقت برداشت کرے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ انسان کو ایسے تکلفات کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ وبال ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی تو اللہ سے ڈرنے میں ہے، اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کرنے میں، مشقت برائے مشقت میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور لڑائی کرو اللہ کے رستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ سورہ بقرہ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ میں پہلی صورت ہے جو نازل ہوئی، بالکل شروع میں مدنی دور میں یہ صورت نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف اللہ کے حکم سے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی، آپ نے صحابہ کرام سے کہا ہجرت کرو، آپ نے خود بھی ہجرت کی،
مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے چونکہ مسلمان منتشر تھے، مسلمان کمزور تھے، کافر بہت زیادہ تھے، مسلمانوں کی کوئی اجتماعیت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اگر دشمن کوئی زیادتی کرتا، کوئی ظلم سے کام لیتا، تو اللہ تعالیٰ نے صبر درگزر کرنے کی تلقین کی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی مکہ مکرمہ میں۔ بعض صحابہ کرام کہتے کہ ہمیں ظالموں کو روکنے کے لیے ہمیں ہتھیار اٹھانے چاہیے، ہمیں جہاد کرنا چاہیے، ہمیں قتال کرنا چاہیے، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، وہاں مسلمانوں کی اجتماعیت ہو گئی اور مسلمان متحد ہو گئے، ایک جماعت کی صورت اختیار کر گئے، چاہے وہ چھوٹی جماعت ہے، ان کی تعداد کافروں کے برابر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن اب وہ ایک منظم جماعت کی صورت اختیار کر گئے، تو پھر اللہ رب العالمین نے انہیں کافروں سے لڑائی کرنے کی اجازت دی، اور اللہ نے فرمایا کہ تم لڑائی کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ اللہ نے لڑائی کرنے کی اجازت اس لیے دی ہے کہ لڑائی کا مقصد بلا وجہ کسی پہ ظلم زیادتی نہیں ہے، بلکہ یہ تم اپنے دفاع میں کر رہے ہو، وہ تم سے زیادتی روا رکھتے ہیں، تم پہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے مکی دور کے اندر صبر و درگزر بار بار فاعف عنہم واصفح فاعف عنہم وقل سلام، آپ ان کو درگزر کر لیں، آپ ان سے صرف نظر کریں، آپ انہیں سلام کہیں، آپ ظلم برداشت کریں، صبر کریں، حوصلہ کریں، واصبر لحکم ربک، اس قسم کی آیات مکہ مکرمہ میں تھیں۔ لیکن مدینہ منورہ میں پہلی مرتبہ اس آیت کریمہ کے نزول کی صورت میں اللہ رب العالمین نے لڑائی کرنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، چونکہ تمہارے دشمن تم سے لڑتے ہیں، مکہ مکرمہ میں بھی تم سے لڑتے رہے، مدینہ منورہ میں بھی وہ تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے، وہ تمہیں طاقتور ہوتے دیکھ نہیں سکیں گے، تو وہ پھر بھی تمہارا پیچھا کریں گے۔ تو اب اگر وہ تم سے لڑنے آئیں تو اب تمہیں صبر درگزر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم ایک جماعت ہو، متحد ہو، تو اب تمہیں باقاعدہ ان کا مقابلہ کرنا ہے اور تمہیں اب ان سے لڑائی کرنی ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہے جس میں قتال کی اجازت دی گئی، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، گویا کہ دفاعاً لڑائی کرنے کی اجازت دی گئی۔ ان لوگوں سے لڑو اللہ کے راستے میں جو تم سے لڑتے ہیں، گویا کہ جو تم سے لڑے تم اس سے لڑو۔ تو شروع دور کے اندر تو اس بات کی اجازت ملی دفاعی جہاد اور دفاعی قتال کی، اور پھر دیگر آیات کے اندر باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اقدامی جہاد اور اقدامی قتال کی بھی اللہ رب العالمین نے اجازت دی، اور پھر مسلمانوں نے صرف دفاعی جہاد نہیں کیا، صرف کفار کے قتال کے مقابلے میں ہی صرف قتال نہیں کیا، بلکہ پھر مسلمانوں نے بعد میں باقاعدہ آگے بڑھ کر کفار کے علاقوں میں جا کر بھی قتال کیا۔ جنگ بدر ہوئی، وہ بھی ایک دفاعی لڑائی تھی۔ اسی آیت کی روشنی میں مسلمان لڑائی کرنے نہیں گئے تھے بدر میں، مسلمان تو جو ہے وہ کیونکہ کافر لوگ مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے اور مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنے دیتے تھے، اور مسلمانوں کے قافلوں کو مکہ مکرمہ کے پاس سے گزرنے نہیں دیتے تھے، مسلمانوں کا ناطقہ بند کیا ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہم کفار ہمارے دشمن ہیں، تو جب انہوں نے ہمارا ناطقہ بند کیے رکھا ہے تو اب ہم انہیں بھی آرام سے مدینہ منورہ کے پاس سے گزرنے نہیں دیں گے۔ ان کے تجارتی قافلے جو مدینہ منورہ کے پاس سے بدر وغیرہ کے مقام سے گزرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اب ہم کافروں کو بھی جو ہے وہ آرام سے سکون سے یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے۔ تو مسلمان تو وہ جو ان کا تجارتی قافلہ آ رہا تھا، اس تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے اور اس لیے نکلے تھے، کیونکہ وہ دشمن تھے مسلمانوں کے، انہوں نے اتنے سال مسلمانوں کا جعلی مالی نقصان کیا تھا، ہر قسم کا ظلم روا رکھا تھا، تو مسلمان تو اس تجارتی قافلے کے لیے نکلے تھے۔ تو جب کفار کو پتہ لگا کہ مسلمان مدینہ منورہ سے ہمارا تجارتی قافلہ جو بہت بڑا تجارتی قافلہ ہے اس کو روکنے کے لیے نکل رہے ہیں، تو مکہ مکرمہ سے بہت بڑا لشکر تیار ہوا اور وہ نکلا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ تو گویا کہ
جنگ بدر جو ہے یہ بھی دفاعی لڑائی تھی. یہ پھر مسلمان تو چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے سے ہم اس کو روکیں، ہم اس کو لوٹیں اور اس کو لوٹ کر واپس آ جائیں. تجارتی قافلے کے اندر مسلمانوں کو ظاہراً 2 فوائد نظر آتے تھے. ایک تو وہاں مالی مال ہے، وہ سارا تجارتی مال تھا، اور نمبر 2 کہ ان کے ساتھ محافظ کتنے ہوں گے. ایک قافلے کے ساتھ کتنے محافظ ہوتے ہیں؟ 50 60 100. بہت زیادہ وہ کوئی لشکر نہیں ہے جو باقاعدہ ہتھیاروں سے لیس ہے، وہ اس طرح کا لشکر نہیں. تو ایک تجارتی قافلہ تھا، اس کے ساتھ کچھ محافظ ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کو خیال یہ تھا کہ ایک تو یہاں ہمیں کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا، ہم تعداد میں زیادہ ہیں، اور ہمیں مال بھی ہمارے ہاتھ میں آئے گا ہمارے دشمنوں سے. اب جب کفار کا لشکر وہاں سے آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا کہ تمہاری مڈ بھیڑ قافلے سے ہو یا لشکر سے، دونوں صورتوں میں غلبہ تمہارا ہوگا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. جب اللہ تمہیں وعدہ دے رہا تھا کہ دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہاری ہے، جس جماعت سے بھی تمہاری لڑائی ہو غلبہ تمہیں ہوگا. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. تم چاہتے تھے کہ جس میں زخم لگنے کا امکان نہیں ہے وہ تمہیں ملے، اور زخم نہ لگنے کا امکان تجارتی قافلے میں تھا. زخم لگنے سے مراد ہے کہ جس میں نقصان زیادہ نہ ہو. تو ظاہراً زیادہ نقصان نہ ہونے کا امکان وہ تجارتی قافلے میں تھا. تو عام طور پہ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے کے ساتھ ہماری مڈ بھیڑ ہو. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. اللہ چاہتے تھے کہ اللہ حق کو حق ثابت کر دے. اللہ چاہتے تھے کہ حق کا بول بالا ہو. اللہ چاہتے تھے مسلمانوں کی مڈ بھیڑ تجارتی قافلے کی بجائے لشکر سے ہو، ٹھاٹھے مارتے لشکر سے ہو جو تیاری کے ساتھ آیا تھا، اور وعدہ وہاں تھا کہ غلبہ تمہیں ہی ہوگا. تو بہرحال پھر مسلمانوں کو لڑنا پڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وعدے کے مطابق مسلمانوں کو فتح دی. تو یہ دفاعی لڑائی تھی. تو اب جب اس میں کفار کا نقصان ہوا بہت زیادہ، تو پھر جنگ احد کے اندر کافر باقاعدہ بدلہ لینے کے لیے آئے. اس کے اندر بھی کافروں کو پہلے نقصان اٹھانا پڑا. کافر باقاعدہ بدلہ لینے کے لیے آئے تھے، یہاں بھی کافروں نے حملہ کیا، اور کافر باقاعدہ جو ہے وہ آئے اور ان کا نقصان ہوا شروع میں. پھر مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے بعد میں جب حضرت خالد بن ولید جو کافروں کے ساتھ ہے، تب جب وہ پیچھے سے آئے جبل رمات کے اوپر سے، تو پھر انہوں نے مال غنیمت لوٹتے مسلمانوں پر حملہ کیا، تو اس سے مسلمانوں کا نقصان ہوا. پھر جنگ خندق میں بھی صرف کفار مکہ نہیں بلکہ پورا عرب اکٹھ کر کے تقریباً وہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کی اس نے، اور مسلمانوں نے خندقیں وغیرہ کھود کر اپنا دفاع کیا. یہ بھی دفاعی لڑائی تھی. اب اس جنگ میں بھی اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی غائبانہ طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ نے آندھی بیچ کر، اور جس طرح بھی اللہ رب العالمین نے مدد کی وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب وہ نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے. تو شروع میں دفاعی لڑائی کی بات تھی کہ جو تم سے لڑتے ہیں تم ان سے لڑو. وہ ایک وجہ بھی تھی کہ چونکہ وہ تم سے لڑ رہے ہیں تو تم بھی ان سے لڑو، تم پوری طرح دفاع کرو. اب تم کمزور نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اب صبر اور درگزر نہیں کرنا. تو 8 بجے اذان ہے. تو پھر بعد میں نے ذکر کیا اقدامی قتال کی بھی اجازت ملی، اور مسلمانوں نے اقدامی قتال کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں بھی. بعد میں خلفائے راشدین اور اسلام پھیلا ہی اقدامی جہاد سے مزید. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ شروع میں اللہ رب العالمین نے دفاعی لڑائی کی اجازت دی، پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے اقدامی لڑائی کی بھی اجازت دی، اور مسلمانوں نے اقدامی لڑائی بھی کی ہے. فرمایا کہ اور لڑائی کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو. یعنی لڑائی کرتے ہوئے بھی باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں بھی انسان کو حد سے بڑھنے سے منع فرمایا ہے، ناحق ظلم و زیادتی کرنے سے وہاں بھی منع فرمایا. لڑائی کرتے ہوئے حد سے بڑھنا کیا ہے؟ لڑائی کرتے ہوئے حد سے بڑھنا یہ ہے کہ انسان ان لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دے جن کا لڑائی سے تعلق نہیں ہے، چاہے وہ دشمنوں کے لوگ ہی کیوں نہ ہو. انسان بچوں کو قتل کرنا شروع کر دے دشمنوں کے،
تو یہ حد سے بڑھنا ہے. عورتوں کو قتل کرنا شروع کر دے جو عورتیں لڑائی نہیں کر رہی، بوڑھوں کو قتل کرنا شروع کر دے، ایسے لوگوں کو جو ان کے علماء اور رہبان ہیں جو لڑائی کے لیے نہیں آئے، جو اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھے رہتے ہیں، تو جو لڑائی کے لیے نہیں آئے تو ایسے لوگوں کو قتل کرنا یہ زیادتی کرنا ہے. انسان دشمن کے مال و دولت کو تباہ کرنا شروع کر دے، ان کی کھیتیوں کو، درختوں کو جلانا شروع کر دے اور ان کے مال مویشی کو بلا وجہ قتل کرنا شروع کر دے، تو یہ سب چیزیں زیادتی میں آتی ہیں. اسی طرح اگر انسان ان فوجیوں سے جو اس سے لڑتے ہیں، انسان ان فوجیوں کو سے لڑائی کرے، انسان ان کو قید بھی کر سکتا ہے، انسان ان کو زخمی بھی کر سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے، لیکن قتل کرنے کے بعد انسان ان کا مسئلہ نہیں کر سکتا. مسئلہ کرنے سے منع کیا ہے، مسئلہ کرنا بھی زیادتی میں آتا ہے. تو اللہ کے راستے میں لڑائی کرو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو. دیکھیے جو اسلام قتال میں زیادتی کرنے سے منع کرتا ہے تو وہ اسلام عام حالت میں ظلم و زیادتی کرنے سے کتنا منع کرتا ہوگا. تو یہ اسلام کے سنہری اصول ہیں. بعض اوقات دشمنوں کے مال و دولت کا نقصان کرنے کی اجازت ہے جب اس میں کوئی مقصد آ جائے، جب دشمنوں پر رعب ڈالنا مقصود ہو یا کوئی ایسی صورت مقصود ہو، دشمن محاصرہ کر کے بیٹھے ہوں. تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نذیر کا محاصرہ کیا تو آپ نے ان کے درختوں کو آگ لگائی تھی. اس پر انہوں نے پروپیگنڈا کیا، یہ دیکھو یہ کیسا دین ہے، یہ درختوں کا کیا، ان کا کیا قصور ہے، ہمارے درختوں کو، ہماری کھجوروں کو آگ لگائی جا رہی ہے، ہمارے مالوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. وعلیکم السلام. تم نے جو بھی کھجوریں کاٹی ہیں، کھجوروں کے درخت کاٹے ہیں، یا جن کھجوروں کو تم نے اپنے تنوں پر باقی رہنے دیا ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے. یعنی تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو حکم دیا کہ کھجوروں کو کاٹ ڈالو اور قبضہ کر لو کھجوروں پر، چونکہ انہوں نے مسلمان محاصرہ کر کے بیٹھے تھے اور وہ قلعہ بند ہو کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اسٹریٹجی کے تحت، کسی مجبوری کے تحت، کسی وجہ سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے. زیادتی کرنے کے اندر یہ سب چیزیں آتی ہیں. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے. اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ جہاد کے اندر ہی کیوں نہ ہو، قتال کے اندر ہی کیوں نہ ہو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم قتل کرو انہیں تم جہاں بھی انہیں پاؤ. اب یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے رہے ہیں، اب یہ تمہیں جہاں بھی مل جائیں، تمہارا ان سے جہاں بھی مقابلہ ہو جائے، اب اللہ نے تمہیں طاقت دے دی ہے، اللہ نے تمہیں منظم کر دیا ہے، اب تم ایک منظم جماعت ہو، اب تم ان سے لڑائی کرو، اب ان کا جواب پتھر سے دو. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. انہوں نے تمہیں مکہ مکرمہ سے، جو تمہارے آبائی جگہ تھی اور تمہارے وہاں گھر بار تھے، تمہاری وہاں جائیدادیں تھیں، سب کچھ تھے، انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے، تمہارے مالوں سے بے دخل کیا. تمہیں موقع ملے تو تم ان کو بھی ان کے گھروں سے، ان کے مالوں سے بے دخل کر دو. ٹٹ فار ٹیٹ، جو جیسی زیادتی کرے اس سے ویسی زیادتی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. تو اب تو دشمنی ہے، کھلی دشمنی ہے، تو وہ تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی لڑو. جہاں وہ ملے تم ان سے لڑائی کرو، انہیں قتل کرو، اور انہیں وہاں سے نکالنا تم بھی جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. اگر تمہیں موقع ملے، تمہارے پاس طاقت مزید آ جائے، تو انہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا، تم بھی انہیں مکہ سے نکال دینا. اور مسلمانوں نے نکالا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اور فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں، فتح مکہ کے بعد اس میں لڑائی تو ہوئی نہیں زیادہ، بعض جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں، سب نے جو ہے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا، اور پھر اکثر لوگ مسلمان ہو گئے. لیکن وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے اور وہ کافر ہی رہے، تو ان کو قتل تو بہرحال نہیں کیا گیا، لیکن پھر ان کو مکہ مکرمہ میں رہنے نہیں دیا گیا. پھر اگلے سال 9 ہجری کے اندر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا کہ اب یہ مشرکین جو ہیں یہ نجس ہیں، اب یہ مسجد حرام میں نہیں رہ سکتے. پھر باقاعدہ وہ لوگ جو کافر ہی رہے تھے، تو ان لوگوں کو پھر باقاعدہ مسجد حرام سے، مکہ مکرمہ سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا تھا. تو اللہ کے اس حکم پر بھی عمل ہو گیا
جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، انہوں نے تمہیں مکہ مکرمہ سے ہجرت پر مجبور کیا، تو تم بھی انہیں وہاں سے نکال دینا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ کافر لوگ اگر تم سے زیادتی کریں گے، اگر تمہیں تمہارے گھروں سے نکالیں گے، تو یہ یاد رکھیں اللہ کی سنت یہ ہے جب کوئی کسی پر زیادتی کرے، کوئی کسی کو گھر سے نکالے، تو پھر وہ بھی اپنی جگہ پر باقی نہیں رہ سکتا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ کا یہ وعدہ موجود ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، اللہ اپنی سنتوں کو پورا کرتے ہیں۔ مسلمان کے ساتھ بھی ایسے کر سکتے ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 76، اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور بے شک وہ قریب ہیں کہ وہ پھسلا دیں آپ کو زمین سے تاکہ آپ کو وہاں سے نکال دیں۔ یہ کفار قریب ہیں کہ یہ آپ کو زمین سے پھسلا کر زمین سے نکال دیں، مراد مکہ مکرمہ ہے، یہ مکی صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ کفار آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے، ظلم و زیادتی کرتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے مکہ مکرمہ سے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو گیا وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اس وقت تک وہ نہیں ٹھہر سکیں گے آپ کے پیچھے مگر تھوڑے۔ اگر انہوں نے آپ کو نکال دیا مکہ مکرمہ سے، پھر وہ خود بھی وہاں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ جیسا انسان کسی سے کرتا ہے ویسا پھر بھرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے پھر انتقام ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ یہ کام کرے تو کیا جواب میں اس کے ساتھ یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی کرے، جتنی زیادتی کرے اتنی زیادتی کرنے کی اجازت موجود ہے، اتنی زیادتی کرنے کی اجازت موجود ہے۔ کوئی معاف کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم سزا دو تو اتنی سزا دو جتنی تم پہ زیادتی کی گئی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو برائی کا جواب برائی سے دینے کی اجازت تو موجود ہے، لیکن اتنی ہی زیادتی کرنی ہوگی جتنی زیادتی ہوئی ہے، اس سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایک مکہ مارا ہے، اس کو ایک مکہ مارا جا سکتا ہے جواب میں، اگر ہمیں موقع ملے، لیکن ایک کے جواب میں دو نہیں مارے جا سکتے۔ چھوٹی زیادتی کے جواب میں بڑی زیادتی نہیں کی جا سکتی، پھر تو یہ قتل و غارت کا اور خانہ جنگی کا، ظلم و زیادتی کا ایسا دروازہ کھلے گا جو بند نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، زیادتی کے جواب میں برابر کی زیادتی کرنے کی اجازت موجود ہے، لیکن بہتر یہ ہے انسان معاف کر دے۔ اور اگر ایک انسان معاف کر دے تو معاف کرنے پر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آپس کی بغض اور رنجشیں ہوتی ہیں وہ محبت میں، دوستی میں بدل جاتی ہیں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کے جواب اچھائی سے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے تو وہ گہری دوستی میں بدل جائے گی۔ بہرحال بہتری تو معاف کرنے میں ہے، لیکن جواب دیا جا سکتا ہے، اور اس کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے، انہی آیات میں آگے بھی آ رہا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، یہ اگلی آیات میں، جو تم پر زیادتی کرے تو تم اس پر اتنی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اس کی اجازت موجود ہے۔ تو فرمایا اور لڑو ان سے جہاں تم انہیں قتل کرو تم جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ تو قتل سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اب کوئی اعتراض کرے کہ بھئی آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو باقاعدہ اللہ کے بندے ہونے کے دعوے دار ہیں، آپ تو امن کے علم بردار ہیں، تو اب آپ قتل و غارت کر رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ یہ عام طور پہ دفاع میں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے، یہ لڑائی در حقیقت فتنہ کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور وہ جو فتنہ بپا کیا ہوا ہے کفار نے، وہ فتنہ قتل سے بہت بڑی چیز ہے، وہ لڑائی سے بہت بڑی چیز ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ سے کیا مراد ہے کہ یہ جو کفر و شرک اور اللہ کے ساتھ جو جنگ کی کیفیت ہے کفار کی، تو وہ زیادتی بھی کرتے ہیں مسلمانوں پر، تو اگر اس کے جواب میں مسلمان لڑائی کا جواب لڑائی سے دیں یا اقتدامی لڑائی کریں، تو فتنہ قتل سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ یہ کفر و شرک، یہ قتل و غارت سے بہت بڑی چیز ہے۔ کفار نے ایک دفعہ اعتراض کر دیا مسلمانوں پر کہ آپ لوگوں نے، مسلمانوں کو پتہ نہیں لگا، حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا تھا، ان کا خیال یہ تھا بھی شروع نہیں ہوا، لڑائی جاری تھی، تو مسلمانوں نے حملہ کیا، تو وہ
حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا تھا، ان کو پتہ نہیں لگا، انہوں نے شور کر دیا کہ دیکھو جی یہ اچھے مسلمان ہیں، یہ حرمت والے مہینے کی حرمت بھی نہیں دیکھ رہے. اس کا ذکر آگے آئے گا دوسرے پارے کے 5-6 پیجز کے بعد. تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ٹھیک ہے حرمت والے مہینے میں لڑنا نہیں چاہیے، مسلمان جان کے نہیں لڑ رہے، ان کو پتہ نہیں لگا، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ حرمت والے مہینے میں لڑنا نہیں چاہیے، تو تم نے جو اللہ کے ساتھ کفر کیا ہوا ہے، تم نے جو کفر و شرک کا اور فتنہ فساد کا بازار گرم کیا ہوا ہے، تم نے جو لوگوں کو مسجد حرام سے روکا ہوا ہے، وہ بڑا جرم ہے کہ مسلمانوں سے غلطی سے لڑائی ہو گئی حرمت والے مہینے میں، وہ بھی جان کرنی ہوئی تھی. تو فتنہ زیادہ سخت ہوتا ہے قتل سے، تو فتنے کے جواب میں لڑائی ہوتی ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، نہ تم لڑائی کرو ان سے مسجد حرام کے پاس حتیٰ کہ وہ تم سے لڑائی کریں اس میں. ہاں فرمایا ان سے لڑائی تو کرنی ہے جواب میں، لیکن مسجد حرام کے پاس لڑائی نہیں ہونی چاہیے. تم ابتدا نہیں کر سکتے مسجد حرام مکہ کے پاس. ہاں اگر وہ ابتدا کریں مکہ میں، تم مکہ مکرمہ میں ہو اور وہ ابتدا کریں لڑائی کی، تو تم جواب دے سکتے. مسجد حرام میں مکہ میں وہ حرمت والی جگہ ہے، تو وہاں مسلمان لڑائی کی ابتدا نہیں کر سکتے. تم نہ لڑائی کرو ان سے مسجد حرام کے پاس یعنی مکہ میں حتیٰ کہ وہ تم سے لڑائی کریں اس میں. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو مسجد حرام کے پاس. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا. فَإِنْ انْتَهُوا، بس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ باز آ جائیں کفر و شرک سے، زیادتی سے، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. باقی انشاءاللہ کل اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. في رحمه تحلو الحياة شوقا